بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے کہانی ڈائن کا انتقام۔ ہاں، میں ایک ڈائن ہوں، اس دنیا کی سب سے طاقتور ڈائن۔ سائرہ کی آواز گونجی۔ کیوں آئی ہو ہماری زندگی میں؟ کیوں تباہ کرنا چاہتی ہو ہماری زندگی؟ اب کی بار رفعت بولی تھی۔ نہیں، میں کسی کی زندگی برباد نہیں کرنے آئی۔ میں ڈائن ضرور ہوں مگر بری نہیں۔ سائرہ پھر سے چلائی۔ ہماری ماں کو کھا گئی اور کہتی ہے میں بری نہیں ہوں۔ عروسہ کی آنکھوں میں آنسو نکلے۔ عروسہ، تم اچھی طرح جانتی ہو امی کو کس نے ختم کیا؟ سائرہ نے غصے سے عروسہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بہت سن لی ہم نے اس ڈائن کی بکواس۔ زنوبہ جی، اب اس کو ختم کر دے، انور نے زنوبہ کو کہا۔ نہیں، چھوڑو مجھے، جانے دو مجھے۔ برگد کے پیڑ کے ساتھ رسیوں سے بندھی سائرہ چلانے لگی۔ آج تو تمہارا مرنا طے ہے۔ ثاقب، جو کافی دیر چپ تھا، بول ہی اٹھا۔ زنوبہ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی زمزم کی بوتل سے ڈھکن کھولا اور سارا پانی سائرہ پر پھینکا۔ سائرہ کے جسم سے دھوئیں سے اٹھنے لگے۔ سائرہ درد سے چلانے لگی۔ اس کی چیخوں سے پورا گاؤں گونج اٹھا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، جانے دو، میں اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ مجھے میرے بچوں کے پاس جانے دو، وہ ماں کے بنا کیسے رہیں گے؟ مجھے جانے دو، سائرہ التجا کرنے لگی۔ تم ماں نہیں، ڈائن ہو، رفعت نے کہا۔ میں ڈائن ضرور ہوں پر خدا نے مجھے ایک ماں بنایا ہے۔ سائرہ کے گال آنسوؤں سے بھر گئے۔ بس، اب بہت ہو چکا، بہت بول لیا، اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، زنوبہ نے کہتے ہوئے ایک طرف رکھے ہوئے پٹی کے تیل کے کین اٹھایا اور سائرہ کے پاس جا کر سارا تیل اس پر چھڑک کر اس سے دور ہو گئی۔ اب سائرہ کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ سائرہ کی آنکھوں کا رنگ بدل کر سفید ہو گیا، پاؤں پیچھے کی طرف مڑ گئے، ناخن بہت لمبے اور نیلے ہو گئے۔ بس، بہت گڑ گڑا لیا میں نے۔ اگر آج میری زندگی ختم ہونی ہے تو ہوگی، پر یاد رکھنا، میں ایک ڈائن ہوں، اس دنیا کی سب سے خطرناک ڈائن، اور ایک ڈائن اپنا انتقام کبھی نہیں بھولتی۔ لوٹ کر آؤں گی میں، آج سے پورے 25 سال بعد پھر سے واپس آؤں گی، تم سب کو تمہارے کیے کی سزا دینے۔ کبھی نہیں بھولوں گی میں تم سب کو۔ میرے بچوں سے الگ کیا ہے تم لوگوں نے، میں تمہیں اس دنیا سے الگ کر دوں گی، واپس آؤں گی۔ میں ایک ڈائن ہوں، یاد رکھنا، ڈائن ہوں، ڈائن۔ سائرہ کی آواز پورے گاؤں میں گونج رہی تھی۔ زنوبہ نے ماچس اٹھائی اور جلا کر سائرہ کی طرف پھینکی۔ سائرہ کے پورے بدن میں آگ لگ گئی اور وہ چلانے لگی۔ یاد رکھنا، میں ایک ڈائن ہوں، ڈائن۔ میں لوٹ کر آؤں گی، تم سب کو دیکھوں گی، میں لوٹ کر آؤں گی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بدل کر سفید ہو چکا تھا۔ اس کے کھلے ہوئے بال خود بخود ایک بہت بڑی 10 فٹ کی چوٹی میں تبدیل ہو گئے تھے۔ چوٹی کم اور ایک سانپ زیادہ لگ رہا تھا۔ چوٹی ہوا میں لہرا رہی تھی۔ اس کے چھوٹے سے سفید ناخن لمبے نیلے ہو گئے تھے اور وہ ایسے گنگنا رہی تھی کہ کوئی بھی مدہوش ہو سکتا تھا۔ الیان کا پورا جسم پسینے سے تر ہو چکا تھا، اس لیے اپنی موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ ڈائن نے پیچھے کی طرف سے چھلانگ لگائی اور دیوار پہ چڑھ گئی۔ اس نے اپنا سر ہلایا اور اس کی چوٹی ہوا میں لہراتی ہوئی الیان کی طرف آئی۔ نہیں، نہیں، الیان بیگ نہیں نہیں کرتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ او گاڈ، یہ سپنا 10 سال سے آ رہا ہے، کیا مطلب ہے اس سپنے کا؟ اور وہ خوبصورت سی عورت کون ہے جس کے بال، ناخن، آنکھیں، سب کچھ عجیب ہے؟ الیان کے دماغ میں سوالوں کا طوفان امڑ رہا تھا۔ گڈ مارننگ بھائی، الیان نے دیکھا، آواز اس کی چھوٹی بہن سارہ بیگ کی تھی۔ کیا ہوا بھائی؟
پھر سے وہی سپنا آیا کیا؟ سارا چلتے ہوئے اندر آ گئی اور الیان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا کروں سارا، آج کل نا یہ سپنا بہت زیادہ آتا ہے، کنفیوژن سی ہو رہی ہے دماغ میں۔ الیان نے مایوس سا ہوتے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں بھائی، نیچے جائیں، ناشتہ کر لیں اور آج آفس سے بھی چھٹی ہی کر لیں، سائرہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں سارا، آفس تو جانا ہے اور آج شاید کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں سٹی سے باہر جانا پڑے۔ الیان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ امی آپ کو پتہ ہے آج مجھے پروجیکٹ کے سلسلے میں کہاں جانا ہے؟ الیان گھر میں داخل ہوتے ہی خوشی خوشی رفت بیگ کے کمرے میں داخل ہوا۔ ایسا کہاں جانا ہے جو اتنے خوش ہو رہے ہو؟ رفت نے الیان سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے سوچا ہم سب وہاں چلتے ہیں، ہمارے گاؤں کرتارپور۔ کیا؟ الیان کہتے ہی رفت صوفے سے اٹھ گئی جیسے اسے 240 وولٹ کا جھٹکا لگا ہو۔ سامعین، یہ کہانی جاری ہے، اس کا مزید حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔